ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال، وہ کام جو سنت کے مطابق ہوں، بدعت نہ ہوں، انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر ہم نے نیک کام کیے ہوں گے، اور وہ نیک کام جو ہوں گے وہ سنت، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سے بتائے ہیں وہ ہم نے ویسے کیے ہوں گے، اور بدعت نہ ہو، یعنی کہ کوئی ہم نے انوویشن نہیں کیا ہوگا دین میں اپنی طرف سے، اور ہم نے اس کو دین نہ سمجھا ہوگا، تو ایسے جو نیک اعمال ہوں گے ایمان کے ساتھ وہ انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، ایمان اور پھر عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ اب ہم اسے اور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے مان جانا، دل میں کسی چیز کا ماننا، یقین کر لینا، جس کے بعد انسان امن میں آ جائے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہو اور ہم اس پر یقین کر لیں اور پھر ہمیں سکون مل جائے۔ ایک بار یقین کرنے کے بعد کسی شک میں نہ پڑنا، کوئی شک نہ رہ جائے، پھر ہمارے دل میں ایک بار یقین ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہم اسے مان لیں، اس پر یقین کر لیں اور اس کے بعد کسی شک میں نہ پڑیں، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آمنتو باللہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یعنی سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، ایمان کے 6 پلرز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے آمنتو باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ پر یقین کرنا، دل سے ماننا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والیوم القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ و ملائکتہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسولہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخری اور یوم الآخرت پر ایمان لانا، یعنی ڈے آف ججمنٹ پر، کہ ہاں ایک دن دنیا ختم ہوگی اور ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ وبالقدرہ خیرہ و شرہ یعنی تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری، خیرہ اچھی و شرہ اور اس کی جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر ایمان لانا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8۔ سب سے پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ابھی ہم شارٹ میں پڑھیں گے، پھر ہم اس کو ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی توحید، کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کو قبول کیا جائے کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ہم اس کو بہت شارٹ میں سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، یہ دل میں مان لینا اور اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں فرشتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن یقین کرے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا۔ اور مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام لانے والا۔ مومن یقین کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق یعنی ایسا کریشن بنایا ہے، اور اس مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کام دے رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو بنایا ہے، جنوں کو بنایا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اور الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام دے رکھے ہیں، اس کا ہمیں یقین ہو۔ اور وہ مخلوق یعنی وہ کریشن اللہ کے دیے ہوئے کام کرتی ہے، یعنی جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کام کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتی یہ جو مخلوق ہے، اور نہ ہی کوئی گناہ کرتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ فرشتوں کے وجود کو مانے، ان کو بن دیکھے ان کا یقین کرے،
ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بنائی ہے، ایسا کریشن ہے، ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتی. یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے. جیسے انسان کے پاس فری ول ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. فرشتوں کو ایسا اختیار نہیں ہے. فرشتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کا یقین ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ فرشتے کرتے ہیں. یہ ہمیں قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہاں فرشتے ہوتے ہیں. اگر ہمیں ایمان ہوگا کہ فرشتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا حساب لکھ رہے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر ہمارے دل میں ہوں گی کہ ہمارا ایک ایک جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، تو پھر انسان کیا ہوگا؟ انسان خبردار رہے گا کہ وہ گناہوں سے بچے گا. وہ سوچے گا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا لکھ رہے ہیں اعمال نامہ، تو وہ ہر برے کام سے بچے گا اگر اس کا ایمان فرشتوں پر مضبوط ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ ہاں فرشتے موجود ہیں. پھر نیکسٹ ہے کتابوں پر ایمان. جو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان. کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا، اس کا یقین کرنا. ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر پیغمبروں کو اپنی کتابیں دی تاکہ انسان کو صحیح رہنمائی حاصل ہو، اسے ہدایت ملے، اسے صحیح راستے کے بارے میں پتہ چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں. اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو نازل فرمایا. پھر نبیوں پر ایمان. نبیوں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو پہنچایا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. نبیوں پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے وقت وقت پر نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، اس کا یقین ہونا. ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر نبیوں کو اس دنیا میں پہنچایا تاکہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائیں. تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر یوم آخرت پر ایمان. یعنی ہمیں یقین ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی اور سب اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے اور اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جنت یا دوزخ میں داخل کریں گے. یوم آخرت پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہمیں زندہ کریں گے اور ہمارے ہر اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا. انسان کو اس کا یقین ہو. اگر انسان کو یہ سب باتوں کا یقین ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں. اگر اسے پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر غلط کام کرنے سے پہلے وہ ڈرے گا. پھر اگر اسے پتہ ہوگا فرشتے لکھ رہے ہیں تو وہ غلط کام کرنے سے بچے گا. پھر اگر اسے پتہ ہوگا کہ مجھے ایک دن جا کے اللہ کو حساب دینا ہے، میں مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوں گا، تو وہ ہر غلط کام سے بچے گا. تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہر غلط کام سے بچتا ہے. اور اسی لیے تو سکسس ہے نا ایمان کے ساتھ. اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو وہ غلط کاموں سے بچے گا، غلط کاموں سے بچے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اچھے کام کرے گا. اچھے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے شرط رکھی گئی نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح. جیسے ایمان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے عمل صالح بھی بڑھتے جاتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے تقدیر پر ایمان لانا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی سب چیزوں پہ تو انسان کو ایمان ہوتا ہے، لیکن تقدیر پہ آ کے جب اس کے ساتھ کچھ برا ہونے لگتا ہے تو انسان جو ہے پھر گھبرا جاتا ہے. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشکلات جو میری زندگی میں آئی ہیں یہ میری تقدیر کا حصہ ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ ان پر صبر کرتا ہے. تو اس لیے تقدیر پر ایمان جو ہے یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ پلر ہے ایمان کا. تقدیر پر ایمان لائے کہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اچھا برا اس کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. بس اس کو یہ پتہ ہو کہ میری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ سب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا
تقدیر جو ہوتی ہے، آپ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آدھا تقدیر کا حصہ جو ہے وہ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ تو لکھا ہوا ہے. جیسے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، کون ہمارے ماں باپ ہوں گے، کون ہمارے بھائی بہن ہوں گے، کس سے ہماری شادی ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ لکھی جا چکی ہیں. کب انسان کی موت ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی مشکلات آئیں گی، کتنے آزمائشیں آئیں گی، یہ سب لکھی ہوئی ہیں پہلے سے. تو اس پر اگر انسان کو یقین ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا. اور ایک تقدیر کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کے لیے جنت ہوگی، یہ کام کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جو چاہے اپنے لیے پسند کر لو، تمہارے پاس جنت کا آپشن بھی ہے، جہنم کا. عمل والا جو پارٹ ہے وہ انسان کا اللہ تعالیٰ انسان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر تم کرو. اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تقدیر بدل جاتی ہے یعنی اس کے لیے جو ہے اللہ نے دونوں آپشن رکھے تھے، اچھا بھی رکھا تھا برا بھی، کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو یہ ملے گا، برا کام کرو گے تو وہ ملے گا. لیکن جب انسان اچھے کام کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے تقدیر کا. تو اس لیے وہ جو حصہ ہے وہ انسان کے ہاتھ میں، وہ دعا سے بدلا جا سکتا ہے. لیکن ایک جو پارٹ ہے تقدیر کا، جو بڑا پارٹ ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اچھی برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے لیے. تو پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے. تو ایمان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے جو 6 پلر ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، حرام سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے، اور کسی کے لیے فرض نمازیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں. اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، سارے غلط کام کرتے ہیں. تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ ہم اب سمجھیں گے کہ ان کے اندر اسلام تو ہوتا ہے لیکن ایمان کی کمی ہوتی ہے. یعنی ایمان جو ہوتا ہے ان کے دل میں وہ ویک ہوتا ہے. یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس نہیں کرتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے. اگر انہیں محسوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو یہ ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان میں کمی ہے. اور یہ کمی کیوں ہوتی ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. اگر ہمیں علم ہوتا ہے اور ہم پڑھتے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، جیسے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں. اگر ہم وہ ساری آیتیں پڑھیں گے جو ہم اللہ کورس کروا رہے ہیں، اس میں ہم وہی آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے. اگر ہم وہ ساری آیتیں قرآن مجید سے پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز اگر ہم اچھی طرح سیکھ لیں گے تو ہمیں اللہ پر ایمان ہمارا بڑھ جائے گا. جب ہمارا اللہ پر ایمان بڑھے گا تو ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، ہماری عبادتیں اچھی ہو جائیں گی. جب ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے تو اسلام بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی پھر انسان کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے ان کو نماز پڑھانا کتنا مشکل کام ہے. وہ بھاگتے ہیں نماز سے اور کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں تو ابھی ان کے اندر ایمان کی کمی ہے. یعنی ابھی انہوں نے ایمان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھا نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں ابھی، تو اس وجہ سے وہ ہر چیز میں جلدی جلدی کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اسی لیے تو کہا گیا نا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اگر انسان علم جتنا زیادہ حاصل کرتا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے قرآن مجید میں. تو جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا جاتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی نمازیں اور اچھی ہو جاتی ہیں، اس کا روزے اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا حج، زکوٰۃ، دنیا والوں سے جو معاملہ کرتا ہے وہ سب کے سب خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور فائنلی پھر وہ محسن ہو جاتا ہے، وہ احسان کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ایمان، اسلام اور احسان. ان تینوں سے مل کے ہی انسان کا دین مکمل ہوتا ہے.
تو اس کو ہم اور اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ جب ایمان ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کتنا کم سے کم ہم زکوٰۃ دیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیا سوال کیے تھے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ ہم کیا خرچ کریں. ان کو تو پتہ تھا کتنی زکوٰۃ دینی، اس کے باوجود وہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اور کیا خرچ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنے ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، ان سب پہ خرچ کرو. تو ان کا ایمان جو تھا وہ اتنا مضبوط تھا، اس لیے ان کے لیے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، ان کے لیے نفل نمازیں پڑھنا، تہجد میں اٹھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، یہ سب بہت آسان تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس کا اجر ملنے والا ہے. ان کے اندر ایمان تھا، ان کو پتہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو جہاد پہ جاتے تھے تو ان کو ایک اطمینان رہتا تھا کہ ہاں اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کی تھی مدد جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے. تو یہ سب چیزیں ان کو پتہ تھیں، اس وجہ سے ان کا ایمان بڑھا تھا. ہم بھی جب علم حاصل کریں گے تو ہمارا بھی ایمان بڑھے گا. ہمارا جب ایمان بڑھے گا، جب ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا تو جو اسلام ہے وہ بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہمیں مزہ آنے لگے گا، ہمیں خوشی ہوگی. روزہ رکھ کے ہمیں اچھا لگے گا، ہمیں نماز پڑھ کے خوشی ہوگی. نماز کا وقت آئے گا تو ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تو ہم سوچیں گے ہاں یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے، ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، ہماری دعائیں بھی بدل جائیں گی. تو سب کچھ جو ہے وہ ایمان پہ ڈپینڈ کرے گا، ایمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے ایمان بڑھانا بہت ضروری ہے، اور ایمان بڑھانے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر ایمان نہیں بڑھ سکتا. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایمان کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. پوری عبادت اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی ہی عبادتیں اچھی ہوں گی، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اچھا ہوگا. پھر انسان ہر برے کام سے بچے گا. جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، جو وہ ہمیں بہت اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ایک بہت ہی اچھے انسان بنو. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے دکھایا گیا، اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا ہم کو جو ہمیں فالو کرنا ہے. یعنی ہمیں دنیا بھی کر کے بتائی، دنیا کے معاملات بھی دکھائے، عبادتیں بھی دکھائیں، ہمیں کر کے سب کچھ کر کے دکھایا. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کی طرح بنو. تو جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، تو کیا ہوگا، ہماری سارے کام ہمارے اچھے ہوں گے. یعنی پھر ہم ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ہمارے لیے ہر عبادت آسان ہوگی، لوگوں سے معاملات کرنا آسان ہوگا، صبر کرنا آسان ہوگا. سب سے بڑی بات، صبر کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. یعنی آپ خوب نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، اور کوئی آپ کو آ کے 10 باتیں سنا دے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے 20 سنا دیں کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے اتنا بولنے کی. تو یہ جو چیز ہے، جب ہمارے اندر ایمان بڑھتا ہے تو یہ جو صبر ہوتا ہے نا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے پھر کہ اچھا اس نے آ کے مجھے ابھی اتنی باتیں سنائی، تو یہ میرے لیے بہت مشکل کوشچن تھا آج کا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ کو ایک دم یاد آتا ہے کہ اچھا مجھے صبر کرنا ہے اور خاموش رہنا ہے، اللہ پہ چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے، اس ٹائم سمجھیے آپ کا ایمان مکمل ہو گیا اگر آپ نے صبر کر لیا تو. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے ہمیں پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ڈفرینس بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. ہم ایمان کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایمان یعنی مان جانا. کیا مان جانا؟ اگر ان 6 چیزوں پر ہمارا پکا یقین ہوگا تبھی ہم مومن کہلائیں گے. اور ایمان یعنی فیتھ مضبوط ہوگا.
اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو ایمان مکمل یعنی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو 6 پلرز ہیں ایمان کے، ان کو ہمیں سمجھنا، ایک ایک پلر کو الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں سے کوئی ایک پلر بھی ہمارا ویک ہے، یعنی ایک کسی بھی چیز میں بھی اگر ہمیں تھوڑا بھی شک ہو جائے گا تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا اور ایمان میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا اور ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی کمی یا کمپلیٹ یقین نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، انہیں اچھی بری تقدیر پر یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس بہت سکون ہوتا ہے، وہ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ صرف ایمان کی وجہ سے ہے۔ کسی کے اندر ایمان بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر ایمان کم ہے۔ ان سب کا تعلق غیب یعنی انسین سے ہے۔ یہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے غیب سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کو فرشتوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم نے اللہ کو فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان پر یقین کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا، تو نیکسٹ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور آیت نمبر 1 to 5 میں سکسیسفل ہونے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ جب قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے وہ الگ الگ صورتیں الگ الگ وقت میں نازل ہوئیں، لیکن قرآن میں جس طرح سے رکھی گئی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے رکھی گئی ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ تو بہت پہلے نازل ہو گئی تھی اور سورہ بقرہ بہت بعد میں نازل ہوئی تھی مدینے میں، لیکن قرآن مجید میں سورہ فاتحہ پہلے رکھی گئی، اس کے فوراً بعد ہی سورہ البقرہ رکھی گئی۔ تو یہ جو رکھنا تھا یہ بھی اللہ کے حکم سے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے رکھنا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح سے قرآن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر کہ تو نے انعام کیا، یعنی جس پر جو لوگ چلے ان پر انعام کیا، اور ان کا راستہ نہیں دکھانا جس پر تیرا غضب آیا، اور ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں دکھانا جو بھٹک گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ لو، یہ کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو تقوی کریں گے، جو اللہ سے ڈریں گے، ان کے لیے یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ تم ہدایت مانگ رہے تھے نا سورہ الفاتحہ میں، تو لو یہ کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے تمہارے لیے، اگر تم یہ کتاب پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ علم ہے، اگر ہم وہ علم حاصل کرتے جائیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور آیت نمبر 1 to 5 سورہ البقرہ میں سکسیسفل ہونے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شروع ہوتے ہی بتا دیے کہ دیکھیں کیا ہے سکسیس کا راز، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا۔ قرآن جو ہے وہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس میں تو آنسرز خود بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور یہ کرو گے تو تم ناکام ہوگے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اسی لیے تو روز پڑھنے کا حکم ہے نا، فجر کے بعد پڑھنے کا، تو وہ اسی لیے کہ جب ہم ڈیلی پڑھیں گے، بار بار وہی چیزیں ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ ایک ہی ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اب آپ روز بچے کو ایک ہی ایک بات سمجھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز اس کے اندر بیٹھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں قرآن مجید جیسے کہ رمضان میں ختم کرنا ہے اور روز پڑھنا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے، تاکہ جب ہم بار بار اللہ کی آیتوں کو پڑھتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں ہمیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر جب اللہ کا امتحان جو ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روزانہ ہمیں ایک کوشچن پیپر ملتا ہے، کسی میں ہمیں
ٹک کرنا ہوتا ہے، کسی میں شارٹ آنسر ہوتے ہیں، کسی میں لانگ آنسر ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کا ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تو کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو دل چاہے وہ آنسر ٹک کرتے ہیں، جو دل چاہے وہ آنسر لکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر ہم قرآن سے دیکھ کے لکھتے ہیں۔ جب آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ نے سلیبس پڑھا ہوتا ہے، بکس پڑھی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ بک سے آنسر کرتے ہیں، اور جب آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں اور ایگزام دینے چلے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی سے لکھتے ہیں۔ سیم وہی ہمارا حال ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کو صرف ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جب ہم ایگزام جب لکھ رہے ہوتے ہیں تب ہم پھر اپنی مرضی سے آنسرز دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صرف اس کو ریڈ کر کے چھوڑ دیں اور اس پر عمل نہ کریں، اس کو سمجھیں نہ۔ اس وجہ سے قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے اور بار 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 وہی چیزیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو پھر ہمارے لیے عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا، ایمان ہوگا، پھر عمل اچھے ہوں گے، یعنی عمل صالح ہوں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ 1-5 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم سے شروع ہوا یہ حروف مقطعات سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اس کی کسی بھی ورڈ میں، کسی بھی آیت میں، کسی بھی چیز میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز غلط ہے۔ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے، یعنی یہ جو کتاب ہے اس سے ہدایت حاصل کریں گے وہ جو متقین ہوں گے۔ متقین کون ہوں گے، پھر وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ متقین کون ہوں گے، وہ جو جنت میں جائیں گے، ان کو یہ قرآن راستہ دکھائے گا جنت کا۔ متقین یعنی تقوی والے۔ تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت۔ اس لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا جو غیب یعنی انسین پر ایمان لائیں گے، اللہ پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، یہ ہوں گے کامیاب۔ جو نماز قائم کریں گے یہ ہوں گے کامیاب۔ پہلا کیا بتایا، ایمان بتایا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ بتایا جا رہا ہے، دوسری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نماز قائم کریں گے، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ پھر فرمایا جو ایمان لائیں گے اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن کو سچا مانیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان سب کو سچا مانیں گے، تورات انجیل، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو یہ اگر کوالٹیز ہوں گی کسی کے اندر تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے اپنے اندر۔ بہت اچھا ایمان جو اگر ہوگا تو پھر ہمارے لیے اسلام جو ہے وہ ہمارا خوبصورت ہو جائے گا، لوگوں سے معاملات کرنا خوبصورت ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، انہیں سکسیسفل ہونے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی بات کی گئی کہ ایمان کے ساتھ نماز بھی، نماز جو ہے ایمان ہوتا ہے تو یہ ساری عبادتیں یہ تو فرض ہے نا، جو اسلام کے 5 پلرز ہیں یہ تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ تو جب ایمان ہوتا ہے تو یہ جو فرض ہیں یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان بہت خوش دلی سے کرتا ہے، خرچ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری سکسیسفل ہونے کی ڈیفینیشن اور اللہ کی ڈیفینیشن کتنی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے لیے سکسیس دنیا کی سکسیس ہے، اور اللہ نے سکسیس جنت کو کہا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سکسیس کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب آسان ہو جاتا ہے اور سب خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ایک بہت ہی چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ٹری ہوتی ہے، ایک پیڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، ٹرنک ہوتا ہے، لیوز ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھول کھلتے ہیں، پھل ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ یہ سمجھیں
کہ جو روٹس ہیں جو زمین کے اندر ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ اس کا ایمان ہے۔ جتنا زیادہ روٹس گہرے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، اتنی ہی وہ ٹری جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی۔ اور وہ روٹس جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جو انسان کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ایسے بظاہر دکھائی نہیں دیتا لوگوں کو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو غریب آدمی جو جھاڑو دے رہا ہے یہ کتنا ایمان والا ہے، اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ روٹس ہوتی ہیں، جتنا زیادہ روٹس گہری ہوں گی اور پھیلی ہوئی ہوں گی اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ جب روٹس گہری ہوں گی، پھیلی ہوئی ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ اس میں سے جو ٹرنک ہوگا، جو اس کی لیوز ہوں گے، جو پیڑ ہوگا پورا، وہ بھی گھنا ہوگا، مضبوط ہوگا، خوبصورت ہوگا، ہرا بھرا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مرجھایا ہوا ہے یا نیچے گر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہ خوبصورت پیڑ ہوگا۔ تو جو خوبصورت پیڑ ہوگا تو وہ اسلام ہے، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز آسان ہوگا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہر سب سے اچھا معاملہ کرے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی رشوت نہیں لے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور جب وہ اچھا کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں سے پھول کھلیں گے، اس میں پھل لگیں گے۔ تو یہ جو پھل ہے اور جو پھول ہے یہ احسان ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جب اس کا اسلام خوبصورت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ احسان کرے گا، یعنی جتنا اسے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے فرض کیا ہے اس سے وہ زیادہ کرے گا، اللہ کو اور زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جتنا لکھا ہے، فرض کیا ہے، جب انسان اس سے زیادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، اور پھر وہ بن جاتا ہے محسن یعنی احسان کرنے والا۔ پھر اس میں سے پھل لگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اس کے پھولوں کو دیکھ کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، یعنی اس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے جیسے کہ پھول کھل رہے ہوں، اور اس میں پھل لگتے ہیں، پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، ہر کسی کو وہ انسان اچھا لگتا ہے، ہر کوئی اس کے پھل توڑ سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ ایک فائدے مند انسان بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ جو جڑیں ہیں یہ مضبوط کیسے ہوتی ہیں؟ اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ کوئی بھی پیڑ ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد دی جاتی ہے، مٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پانی جو ہے نا، یہ پانی جو ہے وہ قرآن ہے اور دین کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ جتنا زیادہ اس کو پانی ڈالتے جائیں گے پیڑ میں، جتنا زیادہ آپ پانی ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو جڑیں ہیں یہ مضبوط ہوتی جائیں گی۔ حدیثیں آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ قرآن جو ایسی چیز ہے نا، انسان جب ایک آیت دیکھ لیتا ہے پھر تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس کے لیے، اللہ کا کلام ہے، ختم بات، بالکل ختم ہو جاتی ہے بات وہاں پر۔ تو جتنا زیادہ انسان قرآن پڑھتا جاتا ہے، پانی ڈالتا جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ پانی ڈالتے رہنے سے کیا ہوگا؟ اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو اس میں سے خوبصورت پیڑ نکلے گا، گھنا ہوگا، وہ اس پر پھول کھلیں گے، اس پر پھل کھلیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے جب کچھ لوگ ایسے، یہ تو ایک خوبصورت انسان مسلمان کی مثال ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے، وہ ایک مومن بھی ہے، وہ ایک مسلم بھی ہے، وہ ایک محسن بھی ہے۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی اس کے اندر تو وہ ایک خوبصورت انسان بنے گا، اور ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ محسن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ محسن تھے، وہ احسان کرنے والے تھے۔ تو وہ احسان سے یہی مراد ہے کہ ان کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، ان کا اسلام بہت خوبصورت تھا، اور اوپر سے وہ محسن بھی تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو ذرا میں بالکل ذرا سی پریشانی آتی ہے تو وہ سوکھ جاتے ہیں، تو وہ سوکھ اس لیے جاتے ہیں، جیسے پیڑ سوکھ جاتا ہے تو ایسے ہی وہ بھی سوکھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ جڑیں مضبوط، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑی پریشانی آتی ہے
بالکل بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ ختم ہو گئے، جیسے پیڑ اکھڑ گیا. جیسے پیڑ اکھڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مشکل میں، اگر آندھی بھی چل رہی ہے، طوفان بھی چل رہا ہے، تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، تو یہ جو خوبصورت پیڑ ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے مضبوط تنے کے ساتھ، اسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے. اگر اس کے پتے جھڑ بھی جاتے ہیں تو پھر سے نئے پتے آ جاتے ہیں. لیکن دوسرا ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ ذرا میں اکھڑ جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، اسے یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر، اسے فرشتوں پر یقین نہیں ہوتا، اسے اپنی تقدیر پر یقین نہیں ہوتا، اسے آخرت کے دن پر یقین نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بالکل اکھڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل ہی کمزور سمجھنے لگتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرجھا جاتے ہیں. کیوں مرجھا جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پانی نہیں مل رہا ہوتا صحیح سے. اگر پانی ملتا ہے، جس پیڑ کو پانی ملے گا تو کیا ہوگا، وہ اور زیادہ ہرا بھرا ہو جائے گا. لیکن جب ان کو پانی نہیں ملتا، قرآن نہیں ملتا، جب وہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، قرآن ان کے اندر نہیں جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. اور جب کمزور ایمان ہونے لگتا ہے تو اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. جیسے کہ سپوز ایک پیڑ ہے، اس پر آپ دھیان نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور شیطان پھر اس پر حاوی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم اللہ پر ایمان جو ہے وہ اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں تک ہم نے ایمان کیا ہے وہ پڑھا.